بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، درس قرآن و حدیث کے ہمارے اس سلسلہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم 4 خطابات سیر حاصل کر چکے۔ اپنی بساط کے مطابق اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 1 سال بھی گفتگو کرنا چاہتے تو اللہ کی توفیق اور عطا پر گفتگو کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اور بھی ہم نے آگے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنا ہے، تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یہ چونکہ 5واں خطاب ہے اور میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں تاکہ زندگی وفا کرے تو اگلے جمعۃ المبارک سے پھر سورہ فاتحہ شریف کو شروع کریں، کیونکہ سورہ فاتحہ شریف پر بھی ایک آیت پہ کئی جمعے اور کئی دروس ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رحمت خداوندی دنیا میں، آخرت میں، برزخ میں، حشر میں، کل صراط پر، مقام میزان پر، اس پر گفتگو ہوئی۔ عالم برزخ اور قیامت پر گفتگو آج ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا کہ تو اپنے کریم رب سے دور ہو گیا، جبکہ تجھے پتہ ہے کہ یہ رب کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے اور رحمت کرنے والا ہے، اور جو جیسا گمان کر لے ویسے گمان کے مطابق عطا کرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہوں کو رب کے خوف سے ترک کر دیتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خوف اور رحمت
اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جتنا دل کے اندر خوف خدا آتا جاتا ہے اس طرح رحمت خدا بندی کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قرب جب انسان کو نصیب ہوتا ہے، میسر ہوتا ہے، اگرچہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ بھی قرب بھی اللہ کی رحمت سے ہے، قرب بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو حدیث پاک ہے، جب کوئی ایک قدم چل کے آتا ہے ہم 70 قدم چل کے آتے ہیں۔ جو 70 قدم چل کے آتا ہے ہماری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا جس نے پوری زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یہ خبر دینے والے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، اور جب مرنے کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹے جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے جلا دینا، میری راکھ کر دینا اور پھر راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اب یہ باپ کی وصیت تھی کہ مجھے جلا دینا، اور ساتھ کہا خدا کی قسم اگر اللہ اس پر قادر ہے کہ مجھے سزا دے تو مجھے سزا ضرور دے گا۔ مسند احمد اور الترغیب کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور اگر اس نے رحمت کرنی ہے تو وہ رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والی ذات ہے۔ تو بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا، اور اس کی راکھ کو سمندر میں دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دوبارہ اس کو اکٹھا فرمایا، جمع فرمایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا ہے؟ بندے نے جواب دیا، باری تعالیٰ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو جانتا ہے اگرچہ خوف تھا اور یہ خوف رحمت کے سبب سے آیا کرتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ عرض کی کہ یہ خوف رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو چونکہ میرے دل میں خوف تھا تیرا اور میں نے یہ کہا کہ میں تیرا سامنے کیسا جاؤں گا، تو میں نے کہا مجھے جلا دیا جائے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ یہ خوف میں مبتلا بھی میری رحمت کی ہی وجہ سے تھا، میری رحمت کی وجہ سے تھا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، یہ شعب الایمان اور شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ابو غالب جو ہیں وہ شام میں تھے، تو قبیلہ کیس کا ایک فرد تھا، نیک اور صالح شخص، اس کا ایک بھتیجا تھا۔ تو چچا اپنے بھتیجے کو کہتا ہے کہ عبادت کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، بری صحبت میں نہ بیٹھا کر، مجلس میں نہ بیٹھا کر۔ اکثر چچا جو ہیں وہ اپنے بھتیجوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کی بات کو نہیں مانتا۔ تو اسی طرح وہ چچا اپنے بھتیجے کو بار بار کہتا ہے کہ تو جو ہے نا توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے۔ بھتیجے کو بار اوقات مار بھی پڑتی لیکن وہ نافرمانی سے باز نہ آتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نیک اور صالح شخص کا جو بھتیجا تھا وہ قریب المرگ ہو گیا۔ مرنے کے جیسے ہی قریب ہوا تو اس نے چچا کو بلا کے بھیجا کہ آؤ مجھے توبہ کراؤ۔ چچا چونکہ غصے میں تھا کہ یہ اللہ کی مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو وہ نہ آیا، اور پھر جب قریب المرگ ہو گیا پھر پیغام بھیجا کہ میرے چچا کو بلایا جائے۔ جب چچا آتا ہے تو وہ دنیا سے جانے والا ایک جملہ کہتا ہے، رحمت خدا بندی تو ویسے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہے چچا ایک بات بتا کہ اگر مجھے میری ماں کے حوالے کر دیا جائے تو میری ماں مجھے کیا آگ میں جلا کے راکھ کر دے گی؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا جو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس نے مجھے جنم دیا ہے، وہ مجھے آگ میں نہیں ڈالتا،
اور جس نے مجھے خلق کیا ہے، میری تخلیق کی ہے، وہ رب مجھے کیسے آگ میں ڈالے گا؟ یہ جملہ کہنا تھا، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ وہ چچا کہتا ہے کہ جب ہم نے اس کو قبر میں دفنایا اور میں دفنا کے پیچھے ہٹنے لگا تو لید کی اینٹ گری، میں نے دیکھا اس کی قبر نورن علی نور ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے چچا، اے اس مرنے والے کے چچا، یہ قبر میں نور کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ جو جملہ مرتے وقت اللہ کی رحمت کا اس نے بولا، یہ رحمت کا نور تم اس کی قبر میں دیکھ رہے ہو۔ یہ رحمت خداوندی کا نور ہے جو تم اس کی قبر میں دیکھ رہے ہو۔ رحمت خداوندی کا نور ہے جو تم اس کی قبر میں دیکھ رہے ہو۔ عزیزان محترم، اس طرح کا ایک واقعہ تصوف کی کتابوں میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ مختصر میں اس کا ایک تھوڑا سا حوالہ عرض کروں۔ ایک عورت نہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جایا کرتی تھی اور ان کا خطاب سنتی۔ پردے کا انتظام ہوتا، عورتیں علیحدہ بیٹھتی، مرد علیحدہ بیٹھتے اور خطاب ہوتا تھا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ ماں جاتی اور اپنے بیٹے کو کہتی کہ بیٹا تو بھی آیا کر۔ جیسے آج کل آپ بھی تکلیف کرتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، بچے نہیں مانتے کیونکہ خوراک جو اچھی کھلائی ہوئی ہے ان کو، تو پھر وفادار تو ہوں گے نا۔ تو اسی طرح وہ ماں کہتی کہ تو اس طرف لوٹ کیا، تو بیٹا توجہ نہ کرتا، بری صحبت، بری سنگت اس میں ہمیشہ رہتا۔ اب قریب المرگ ہو گیا اور جب مرنے لگا تو ظاہر سی بات ہے جو کلمہ گو ہے اس کے مرنے کے بعد عجیب کیفیات ہوتی ہیں، اس کو قرب تو نصیب ہوتا ہی ہے نا، وہ توجہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہی ضرور ہے۔ تو اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں جان حضرت خواجہ حسن بصری کو بلا کے لائیے، میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ توبہ، مسلمان تو تھا، وہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، توبہ کروا دیں تاکہ میری آخرت کی منازل آسان ہو جائیں۔ اچھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کئی بار اس کو پہلے بلا چکے تھے، وہ نہیں جاتا تھا۔ تو اب جب ماں بلانے کے لیے گئی تو خواجہ حسن بصری نے انکار کر دیا کہ جس کو اتنی بار ہم نے بلایا وہ نہیں آتا تو ہم نہیں جاتے۔ وہ واپس آ گئی اور کہا، بیٹے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تو اس سے ناراض ہو گئے، کاش کہ تو ان کی مجلس میں جاتا، ان کے درس میں جاتا، آج تیرا دل مزکہ مصوّع اور مجلہ ہوتا اور حضرت خواجہ حسن بصری تجھے آ کے کلمہ پڑھاتے، تیری زبان پہ کلمہ جاری ہوتا، تجھے توبہ طیب کرتے۔ تو جب بیٹے نے یہ بات سنی تو کہا، اماں میں اتنا برا ہوں کہ خواجہ حسن بصری جیسی شخصیت مجھے آخری وقت بھی ملنے کے لیے نہیں آئی، تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اماں میرے گردن کے اندر رسی باندھ کے مجھے بصرہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹنا اور کہنا، لوگوں خدا سے جو وفا نہیں کرتا اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اب اس کی روح نکل گئی، ماں اس کے گلے میں رسی باندھ رہی تھی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، او بڑھیا میرے دوست کے گلے میں رسی مت باندھ، کاش کہ آپ اس بات کو دل سے سمجھیں، اس میرے دوست کے گلے میں رسی مت باندھ۔ اور اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، خواجہ حسن بصری کھڑے ہیں، ماں کہتی ہے، حضور آپ پہلے تو تشریف نہیں لائے، فرمایا ابھی سویا ہوا تھا، دیدار خداوندی ہوا ہے، تو مجھے فرمایا گیا ہے حسن بصری تو لوگوں کو میری رحمت سے دور کرتا ہے، جا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام میرے دوستوں میں شامل رہے تو میرے اس مرنے والے دوست کا جنازہ پڑھا۔ تو پہلے تو بلانے کے لیے آتی تھی اور میں توجہ نہیں کرتا تھا، آج مجھے ہاتف غیبی نے بھیجا ہے، رحمت خداوندی نے بھیجا ہے اور میں جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور ماں سے پوچھا گیا کہ یہ وجہ کیا تھی کہ آخری وقت یہ زبان پر ایسے کلمہ جاری ہو گیا؟ اس نے کہا یہ اللہ کی رحمت کے سبب سے تھا، وہ اگرچہ گناہگار تھا مگر اللہ کی رحمت سے امیدوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے وقت حضرت خواجہ حسن بصری جیسے بندے کو حکم دیا گیا کہ جا کے اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ کو لفظ رحمت کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ خصوصاً وہ لوگ جو پہلے دن سے اس لیکچر میں شامل تھے، رحمت پر جب میں نے رحمت کا معنی بیان کیا تھا، یہ آخری باتیں ان کو آسانی سے سمجھ آ رہی ہوں کیونکہ پہلے وہ 4 جو ہے وہ خطابات اس موضوع پر سن چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی رحمت کے دیکھیں، رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اچھا، میں نا ایک واقعہ طالب علمی کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ نا کسی نے حسن عقیدت کی بنا پر لکھ دیا ہے، لیکن پھر جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ تو سیرت حلبیہ میں بھی ہے، جس کو ام السیر کہا جاتا ہے، جو سیرت کی کتابوں کی ماں ہے وہ کتاب، وہ مقاصد السالکین میں بھی ہے، اس کو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا،
اور امام مقدسی نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، اور بڑے بڑے مفسرین کرام اور محدثین نے اس بات کو لکھا۔ فرماتے ہیں آپ نے بھی سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص مر گیا اور لوگوں نے اس کے ناقص اعمال کی وجہ سے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوتا ہے میرا یار دنیا سے جا رہا ہے، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھاتے ہیں اور تجہیز و تکفین کرتے ہیں، میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک اس کا کون سا ایسا عمل تھا، اس کے اعمال جو تھے رذیلہ ذمیمہ لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، لیکن تو نے کہا میرا یار ہے، وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا جواب دیا کہ یہ اگرچہ گناہ گار تھا، عیب اور گناہ اس کے لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، مگر ایک دن یہ توریت پڑھ رہا تھا، میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے، اس نے جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس نے چوم کے آنکھوں سے لگا لیا، اس کا یہ عمل ہمیں پسند آیا، ہم نے اس کو ولایت کے پردے میں بھی چھپا دیا، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور 70 حوروں کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، بنی اسرائیل کی امت میں سے ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، وہ نبی پاک کا نام نامی اس میں گرامی چومے تو اللہ بخشش فرما دے، تو مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو کتنا حق ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام کتنی محبت سے چومے؟ اگرچہ یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے۔ ہاں ایک جگہ پہ یہ لازم بھی ہو جاتا ہے جہاں سارے ادب سے چومنے والے بیٹھے ہو، ایک اکڑ کے بیٹھا رہے کہ میں نہیں چومتا، تو فقہاء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے یہی تکبر اس کو جہنم میں جا کے پھینک دے کہ تو میرے مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ ارے نادان یہ تو دیکھ لیتا یہ نام کس کا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے پوری کائنات بنی ہے۔ ارے یہ وہ محبوب ہیں جن کو اللہ نے ایک کو دلہا بنا کے بھیجا، ساری کائنات اس مصطفیٰ کی جو ہے وہ باراتی ہے۔ کوئی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، کوئی واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرتا ہے، طٰہٰ کے تاج کا ذکر کرتا ہے۔ ارے زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر حسن مصطفیٰ کا ایک باب بھی پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر ایک باب بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ عزیزان محترم ایک بات یاد رکھیے، یہ جو تعظیم مصطفیٰ ہے نا، ایمان لانے کے بعد اس کا پہلا درجہ ہے، اس کے بعد عبادت ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو اور پھر ادب کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کو پہلی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت تبھی قبول ہوگی کہ ایمان لانے کے بعد بندہ مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم بڑی بڑی معتبر معتمد مستند کتب تفسیر کے اندر یہ بات درج ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا رہتا۔ مسجد میں بیٹھنا کوئی ایسے نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، مسجد میں ہر ایک کا دل نہیں لگتا، فرمایا جو مومن ہوگا اس کے لیے جو مسجد ہے وہ جنت ہے، منافق کے لیے قید خانہ ہے۔ اب آپ عاشق ہیں یا منافق ہیں، آپ دیکھ لیں مسجد میں جا کر اگر آپ کو بے چینی ہوتی ہے کہ نکلیں جلدی کریں، تو پھر ابھی آپ کو ایمان کے جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسجد میں دل لگا رہتا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ یہ مسجد میں سب نہیں جاتے، فرمایا جب مسجد میں کوئی بندہ بیٹھتا ہے نوجوان اللہ اللہ کرتا ہے تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا آئین جار لی، کہاں گئے میرے ہمسائے، کہاں گئے میرے ہمسائے؟ اے اللہ تو ہمسائیگی سے پاک ہے، پر اللہ فرمائے گا جو ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے تھے وہی تو میرے ہمسائے ہیں، کہاں گئے وہ؟ آج اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مسجد میں بیٹھنا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ایک نوجوان ہے، ہر وقت وہ مسجد شریف کے اندر بیٹھا رہتا ہے، مسجد نبی شریف کے اندر، اور وہ محبوب علیہ السلام کا دیوانہ مستانہ دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دو تین دن گزرے نا تو وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ نوجوان جو مسجد میں آ کے ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں جتنے ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے دین کی تبلیغ کی تو نوجوانوں کو، ینگ جنریشن کو دین کی طرف زیادہ راغب کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حدیث پاک میں کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا
اللہ فرماتا ہے اس علاقے کے قبرستان سے عذاب ہٹا دو، کیونکہ ایک نوجوان نے اپنے رب سے صلح کر لیا۔ اور ایک کتاب کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب کوئی نوجوان صلح کرتا ہے، یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں عرش کو سجا دو، آج ایک نوجوان نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، صلح کر لیا۔ یعنی جوانی ایک ایسی جو ہے نا وقت کی وہ مقید صورت ہے، ایک خوبصورت صورت ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، وہ زمین پہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کا جو جشن ہے عرش بری پہ منایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، تو بتایا گیا حضور وہ تو فوت ہو گیا ہے، اس کو دفنا دیا۔ فرمایا وجہ کیا بنی، کاز آف ڈیتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسجد کی طرف جب آتا تھا نا تو راستے میں ایک عورت برائی کی طرف اس کو دعوت دیتی تھی، ہوا یہ کہ 3-4 دن پہلے وہ عورت نے اس کو برائی کی طرف دعوت دی اور یہ بے ہوش ہو گیا، اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ گھر والے سنبھال کے لائے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی اسی طرح عورت نے مجھے راغب کیا اپنی طرف اور میں بے ہوش ہو گیا، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو باپ نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ کہا خوف خدا اڑے آ گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی نا، آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس نوجوان کے گھر لے چلو مجھے۔ اس نوجوان کا وجود نعمت تھا، خوف خدا رکھنے والوں کا جو وجود ہے وہ نعمت ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو خوف خدا ہے نا، اس کے اثرات کئی نسلوں تک چلتے ہیں، اور بے خوفی بے حمیت کے اثرات بھی کئی نسلوں تک چلتے ہیں۔ ایک درود شریف کے، محبت رسول کے، تقوی و طہارت کے، خوف کے یہ اثرات کئی نسلوں تک چلتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ہے نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے یہ کون ہے؟ یہ وہ ثانی عمر تھے کہ جن کے دور میں زکوٰۃ دینے والے نظر آتے تھے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اتنا لوگ امیر ہو چکے تھے۔ یہ وہ ثانی عمر ہیں جن کے دور میں بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چرتے تھے، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی بے راروی نہیں، کوئی نا انصافی نہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کون؟ ذرا ان کا مطالعہ کریں تاریخ کا تو آپ کو پتہ چلے، ان کا نسب کو چھانے تو آپ کو پتہ چلے یہ خوف خدا کی زندہ علامت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا زمانہ ہے، آپ گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے گزرتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ یہ پانی ملانے والے آج سے نہیں ہیں، یہ تو حضرت عمر کے دور میں بھی تھے۔ پانی ملا دو تو بچی کہتی ہے اماں حضرت عمر کا دور ہے، اگر انہوں نے دیکھ لیا نا تو اتنے درے مارے گا کہ یاد کرے گی۔ اس نے کہا حضرت عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں؟ کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے بیٹھ گئے اور گریہ فرمایا۔ اب یہ گریہ کیوں فرما رہے تھے؟ یہ اہل دل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب کسی دور میں کسی تقوی و طہارت کی بات ہو نا تو تقوی والے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے حضور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ اور میں کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا یہ غیر مسلموں کی سواریاں گزرتی ہیں تو روشنی کے اوپر نہ میں سوت کاٹتی ہوں، کیا یہ سوت کاٹنا جائز ہے؟ تو آپ حیران ہو گئے، فرمانے لگے بی بی آئی کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا سائلین کا کیا نسب پوچھا جاتا ہے؟ کہا نہیں پوچھا جاتا۔ آج اس دور میں بھی جو اتنا خوف خدا رکھنے والا ہے یہ روشنیوں کے بارے میں پوچھتا پھرتا ہے، لگتا ہے خوف خدا رکھنے والے کسی خاندان سے تیرا تعلق ہے، پوچھے چلا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا کوئی اور پوچھتا تو اس کے لیے جائز ہوتا، تمہارا خاندان تقوی و طہارت کے لیے زمین سے لے کر عرش بری تک مشہور ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ حضرت فاروق اعظم نے گریہ فرمایا آج اس دور میں کوئی ایسی بچی ہے خوف خدا رکھنے والی ہے؟ کیونکہ تصوف کا جو اعلیٰ معیار ہے، روح تصوف یہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو یہ پا لیتا ہے وہ صوفی ہے، جس کو یہ نعمت نہیں ملی وہ ابھی عام القلب ہے، وہ دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ آنکھوں کا بینا ہونا اور دل کا بینا ہونا تصوف میں اس شخص کو ہے جس کے اندر ہر وقت یہ بات ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا نا تو آپ گھر چلے گئے اور فرمانے لگے میرے بچوں اکٹھے ہو جاؤ، ابھی میں نے ایک تقوی و طہارت والی بچی کا
بیان سن کے آیا ہوں، کون ہے تم میں سے جو اس سے نکاح کرے گا؟ تو حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اس بچی کے ساتھ۔ وہ بچی جو خوف خدا کی وجہ سے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی، اور پھر اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر اس بیٹی کا جو ہے وہ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اس لیے آپ کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، خوف خدا نسلوں تک چلتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے، تعزیت کی، اور اتنا یہ جو نقصان ہوا ہے، نوجوان چلا گیا، خوف خدا رکھنے والا، مسجد میں دل کو ہر وقت اٹکا ہوا رکھنے والا دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے تعزیت کی اور پھر باپ سے پوچھا کہ وہ فوت کیسے ہوا، جیسے ہم جاتے ہیں نا پوچھتے ہیں خیر آئی، بیمار آئی، ہارٹ اٹیک تھا، ایکسیڈنٹ تھا، کیا تھا، ایسے یہ پوچھا گیا۔ تو کہا خوف خدا کی وجہ سے وہ ایسے بے ہوش ہوئے۔ ساری بات سنی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اس صالح نوجوان کی قبر پہ مجھے لے چلو۔ اے عمر بن الخطاب، آپ کی نگاہ ناز کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ آپ ایک صالح کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آج میں ایک صالح، خوف خدا رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، رب سے ڈرنے والے نوجوان کی قبر پہ جاؤں گا، تاکہ قیامت والے دن تک جب کوئی صالحین کی قبر پہ جائے، کوئی پوچھے کوئی گیا تھا، تو میں حجت بنا دوں کہ صالحین کی قبر پہ جانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اندر خوف خدا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ خوف والوں کی حالت یہ ہے، وہ صالح کہلاتے ہیں، اور ان کی قبر پہ حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں، اور جا کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے یا فلان ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اے فلاں نوجوان، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو خوف خدا سے گناہوں کو ترک کرتا ہے اللہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے یہ کہا، اے نوجوان، یا فلان، الفاظ ہیں یہ حدیث کے، اے فلاں شخص، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو مردے سنتے ہیں؟ میں نے کہا عمر بن الخطاب کے دور میں کہتے نہیں سنتے تو آج نہ ہوتے اعتراض کرنے والے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں، اے نوجوان بتا، اللہ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ جو خوف خدا سے گناہوں کو ترک کرے گا اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو اب نوجوان نے بھی آگے سے کیا جواب دیا؟ اے امیر المومنین، رب کعبہ کی قسم میری روح بعد میں نکلی، اللہ نے 2 جنتیں پہلے عطا فرمائی۔ اس سے آپ دیکھیں کتنے مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل قبور نہیں سنتے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبور والے سنتے ہیں، کہ کیونکہ یہ عقیدہ گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ فاروق اعظم سے پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن سے حدیث سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم کی زبان پہ تو حق بولتا ہے، تو یہ قرآن اور سنت کے ہٹ کر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا اور صحابہ کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جو کہتے ہیں قبر والے سنتے ہیں، یہ ہم نے عقیدہ قرآن و سنت سے پڑھا ہے اور خلفائے راشدین سے پڑھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں اگر قبر مٹا دیتی ہے اور بندہ ختم ہو جاتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ کا خطاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو خوف خدا والے ہوتے ہیں وہ صالحین ہوتے ہیں، اور صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ کوئی بلانے والا ہو تو قبر میں آج بھی وہ جواب دیتے ہیں، بشرطے کہ کوئی بلانے والا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل امی نے کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ اے جبریل کیا وجہ ہے کہ فلاں ابن فلاں جہنم کی صفوں میں موجود ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں جو اس کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہے کہ جب یہ دعا کرتا تھا نا یا بیٹھا ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا یا حنان یا منان۔ وجہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین کہتے ہیں نا، اکرم الاکرمین کہتے ہیں نا کہ نہیں، یا ذل جلال والاکرام کہتے ہیں نا، یہ جو جملے توجہ سے کہا کریں یہ بھی قیامت والے دن گنتی کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیونکہ یہ یا حنان یا منان کہتا ہے، اور حنان اور منان تو صرف میں ہوں، اس سے پوچھو جب تو یا حنان یا منان کہتا تھا
تو تیرے تصور اور تخیل میں کون ہوتا تھا؟ جبریل امی اس سے پوچھیں گے کہ جب تو ہاتھ اٹھاتا تھا یا حنان یا منان کہتا تھا تو بتا، وہ کہے گا تجھے نہیں پتا، یا حنان یا منان تو اللہ کی ذات ہے۔ تو جبریل امی کہتے ہیں اللہ مجھے فرمائے گا یہ مجھے حنان اور منان کہے پھر جہنم میں جائے، جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جا، کیونکہ مجھے حنان اور منان کہتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، مفہوم حدیث ہے۔ اب اللہ فرمائے گا تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے شروع ہوگا، اب اس کے دل میں بات ہے کہ اب بڑے گناہ ہوں گے، شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے ایک بات تو بتا، جب تو دنیا میں گناہ کرتا تھا تیرے عیبوں میں پردے کون ڈالتا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تو ڈالتا تھا، اور میں پھر وہاں جو تیرا رب پردے ڈالتا تھا یہاں تجھے بے نقاب کرے گا، وہاں بھی تیرا رب تیرے عیبوں میں پردے ڈالتا تھا، یہاں بھی آج تیرے عیبوں میں پردے ڈال کے تجھے جنت ہی کر دے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک شعب الایمان اور الترغیب کے اندر ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بس گفتگو کو چند منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ جبریل امی آتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے حالت سجدہ میں رکھ، 500 سال اس نے عبادت کی، حالت سجدہ میں رکھ۔ ایک انار کا درخت پیدا کیا گیا، اس کے لیے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اور اس نے دعا کیا کہ قیامت تک میں حالت سجدہ میں رہوں، اور پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو میری رحمت کے سبب سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا اے اللہ 500 سال میں نے جو عبادت کی ہے، اللہ فرمائے گا ایک طرف اس کی عبادت رکھ دو پلڑے میں، ایک طرف اس کی آنکھ نکال کے رکھ دو، آنکھ جو ہے وہ زیادہ وزنی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ہم سے حساب کرتا ہے، وہ کہے گا میرے مالک میں تجھ سے نہیں حساب کرتا چونکہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ عبادت جو ہے یہ عبادت جو تو نے کیا یہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یہ جنت عبادت سے نہیں ملتی، میری رحمت سے ملتی ہے، لہٰذا تو نے یہ سوال کیا، میں نے 500 سال عبادت کی، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ جب جانے لگے گا کہے گا اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے سبب سے جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے آؤ اور اس کو جنت میں داخل کر دو، کیونکہ عبادت کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، خدا کی رحمت سے جنت ملتی ہے۔ آپ جانتے رحمت کس کو کہتے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اسی طرح ایک اور حدیث پاک توجہ سے سنیے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں اور یہ کنز المال اور الترغیب کی حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے۔ آپ جانتے ہیں جب محبوب مسکراتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ مسکرائے، اور جب مسکرائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آج مسکرانے کا انداز جدا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے 2 امتی گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایک نے عرض کیا ہے میرے رب میرے بھائی نے مجھ سے ظلم کیا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کہ اب اس کی نیکیاں باقی نہ رہیں؟ عرض کی یا اللہ میرا بوجھ اس پر لاد دے، یعنی میرے گناہ اس کو دے دے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئیں، وہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کوئی ان کا بوجھ اٹھانے والا ہو، میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو اپنے بھائی سے بدلہ لے رہا ہے کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈالیں، اللہ فرمائے گا ہاں ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھ سامنے۔ جب وہ دیکھے گا نا تو سونے کا شہر زبرجد اور موتیوں سے جڑا ہوا ہے خوبصورت مال نظر آئے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ کیا یہ کسی نبی اور صدیق یا شہید کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس کے لیے ہے۔ وہ عرض کرے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا جو اپنے بھائیوں کی معذرت کو قبول کر کے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ ان کو مسلمان بھائی کہتے ہیں یار مجھے غلطی ہو گئی معاف کر دے، لیکن وہ تکبر میں چلے جاتے ہیں۔
اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سے معذرت کی اور اس نے قبول کر لی قیامت والے دن میری شفاعت اس کو ملے گی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میری عزت میں کمی ہو جائے گی تو یہ ذہن رکھنا اگر کوئی کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے گا اس کی عزت میں کمی آ جائے گی تو قیامت والے دن میں پوری کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کا میل ہے جو اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا اور جناب والا معذرت کو قبول کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پھر میں نے اس کو معاف کیا، اللہ کی رحمت مسکرائے گی، فرمایا معاف کیا تو ہاتھ پکڑ کے دونوں بھائی جنت میں چلے جاؤ، دونوں بھائی جنت میں چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پوری جو گفتگو ہے یہ سننے کے بعد کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ میں عمل چھوڑ دوں۔ آج تک جتنے ہمارے اکابرین ہیں، سلف صالحین ہیں، وہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے عبادت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے تخلیق کی جاتی ہے وہ اپنا مقصد بھول جائے تو بیکار ہو جاتی ہے۔ اب اس میک کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ یہ میری آواز کو آپ تک پہنچا رہے، اگر یہ خراب ہو جائے گا تو اس کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد تخلیق جو ہے آواز پیدا کرنا ہے۔ یہ پنکھا جو ہے اس کا کام تخلیق کا مقصد ہوا دینا ہے، اور اس بندے کی مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر یہ عبادت کرے گا تو یہ اللہ کے ہاں اس کو عزت ملے گی، اور عبادت کو چھوڑ دے گا تو پھر ذلیل و خوار ہوگا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے عبادت بھی کرنی چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، نماز روزے کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر غیبت سے، حسد سے، چغلی سے اور ان جو منیحات ہیں بندے کے جسم کے اندر، ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے، بڑے بڑے علم پڑھنے والے، مگر حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگی، اور غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی۔ عجیب وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اندر سے یہ بت نہیں نکالے ہوئے، اور جب بت نکال دیے جاتے ہیں حسد کے، غیبت کے، چغلی کے، پھر علم بھی آتا ہے، علم کے ساتھ علم کی برکات بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی رحمت کے سبب سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔